نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہی اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جو اللہ کے رسول کا راستہ چھوڑ دے کسی اور راستے سے جنت تک جانے کی کوشش کرے تو وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی اطاعت اسی معاملے میں ہے جس کا نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ تو نماز کے ضمنی مسائل میں سے ہماری بات جاری تھی۔ اس میں سے پہلی حدیث آج کے درس کے حوالے سے وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التأذین هو بنفسه۔ اذان کے حوالے سے حدیث ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان لڑکے تھے، تو وہاں سے صحابہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا، جب کبھی نماز کا وقت ہوتا رک کے نماز پڑھتے تھے۔ تو قافلہ رکا، حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے بچے نقل کرتے ہیں، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے نا، گھر سب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیچھے بچے بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے نقل کرتے ہیں جیسے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نا حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کر دی۔ آواز اچھی تھی۔ نبی علیہ السلام میں جاؤ اس لڑکے کو پکڑ کے لاؤ۔ مجھے پکڑنے کے لیے 2-3 بندے ہیں، مجھے پکڑ کے لے گئے۔ اچھا میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا کہیں گے مجھے، میں نقلیں اتار رہا تھا ان کی۔ تو آپ نے بڑے پیار سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ بیٹا میں تمہیں کلمات سکھاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے دہرانا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے خود اذان سکھائی، جیسے بلال سے نہیں میں نے سیکھی، اذان کے کلمات نبی علیہ السلام نے سکھائے۔ اب اس میں بات جو سمجھانی ہے، مسئلہ جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو محذورہ کی اگر اذان دی جائے تو پھر تکبیر بھی حضرت ابو محذورہ والی ہوگی۔ اگر اذان ہو حضرت بلال والی تو پھر تکبیر بھی حضرت بلال والی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں بعض ہمارے بھائی یہ غلطی کرتے ہیں کہ اذان دیتے ہیں حضرت بلال والی رضی اللہ عنہ اور تکبیر کہتے ہیں ابو محذورہ والی۔ اب میں دونوں ایک ایک کر کے سناؤں گا۔ جو ابو محذورہ والی اذان ہے اس کے کلمات ایسے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر دوبارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے حضرت ابو محذورہ والی رضی اللہ۔ اب ان کی تکبیر: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے اس طریقے سے ابو محذورہ کو اذان سکھائی اور اقامت سکھائی۔ اگر کوئی بندہ اذان دیتا ہے ابو محذورہ والی رضی اللہ عنہ تو پھر اقامت بھی ایسے کہے گا۔ دوسری حضرت بلال والی جو ہمارے یہاں عام چلتی ہے، اس میں اذان بھی سنگل ہے اور تکبیر بھی سنگل ہے۔ وہ کلمات ایسے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یعنی جو ان کی تکبیر تھی وہ ان کی اذان ہے سوائے قد قامت الصلاۃ. اب ان کی اقامت جو ہے وہ اس سے بھی سنگل ہو جائے گی. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ ہیں دو اذانیں اور دو اقامتیں. ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جیسے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے جب ہمارے سامنے وہ طریقہ موجود جو ہے تو پھر ہمیں ضرور اس طرف جانا ہے کہ اذان دی جائے حضرت بلال والی اور اقامت کہی جائے حضرت ابو معذورہ والی، یہ اس کو الٹ کیا جائے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے جیسے جیسے صحابہ اکرام کو سکھایا یا جیسے صحابہ آپ کے سامنے کرتے تھے ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے. آخری بات، آخری حدیث، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ. جب تم مؤذن کو سنو نا اذان دے رہا ہو تو جو کلمات وہ کہے ویسے تم بھی کہو سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے. وہاں پہ جواب کے طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے. باقی ساری اذان جیسے مؤذن کہے جو کلمہ بولے ویسے تم بھی بولو. اور اس کے بعد پھر مجھ پہ درود پڑھو. جو بندہ مجھ پہ درود پڑھے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اللہم رب هذه الدعوة التامة. جو بندہ یہ دعا پڑھے گا حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی. اس لیے اذان کا جواب بھی دینا چاہیے اور اس کے جو ہے وہ بعد میں دعا کے بھی اہتمام کرنا چاہیے. جی اقامت کا بھی جواب ایسے ہی دیتے ہیں جیسے اذان کا جواب. اقامت کا جواب نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. جامع ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں اقامت کا جواب ذکر ہے اور اس میں ساری اذان جیسے اقامت ہوتی ویسے بولتے ہیں. اور جب یہ الفاظ ہوتے ہیں نا قد قامت الصلاۃ تو یہاں پہ کہتے ہیں اقامہ اللہ و ادامہ. وہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. تو جب ضعیف روایت ہے کسی بندے نے خود ہی بیٹھ کے بنائی ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.